أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين. أما بعد، قال الله الحكيم في قرآن المجيد: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. موضوع گفتگو اخلاق روایات معصومین علیہم السلام کی روشنی میں. اخلاق یعنی عادت. انسان کی کچھ عادتیں اچھی ہوتی ہیں اور کچھ عادتیں بری ہوتی ہیں. یہاں اخلاق سے مراد بری عادتوں سے دوری اور اچھی عادتوں کو اختیار کرنا مراد ہے. یہ دنیا میں جتنے بھی حوادث، کشمکش، جنگ و جدال، ان تمام کا سرچشمہ انسان کی اخلاقی تربیت کے فقدان کا نتیجہ ہے. اگر ہم اپنی اخلاق کی تربیت کریں اور اخلاق رذیلہ سے بچ کر اخلاق حسنہ اختیار کریں تو اس معاشرے میں امن و امان، صلح و آشتی اور پرسکون معاشرہ نظر آئے گا. لیکن جس معاشرے میں اخلاقی برائیاں عام ہو اور جس حسن اخلاق کی طرف قرآن کریم روایات معصومین علیہم السلام کی طرف متوجہ نہ ہو تو ظاہر ہے وہ اسلام کے نظر میں معاشرے میں چلتے پھرتے جانوروں کی طرح ہے. اخلاق کے حوالے سے سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 159 ہے: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے حبیب، اے پیغمبر، یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تم لوگوں کے لیے کہ نرم خو ہے. پیغمبر لوگوں کے لیے نرم خو ہے، نرم مزاج ہے. اور خود پیغمبر سے مخاطب ہو کر پروردگار عالم یوں ارشاد فرماتے ہیں: اگر نرم مزاج نہ ہوتے، سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. پیغمبر کی محور میں لوگ پیغمبر کی اخلاق حسنہ سے وہ کفر سے، شرک سے، نفاق سے، ہر طرح کی برائیوں سے یکسر تبدیل ہو جاتے ہیں. بے شمار ایسے واقعات جو پیغمبر کے نورانی اخلاق کی وجہ سے وہ اسلام کی گرویدہ ہو گئے ہیں، پیغمبر کی نورانی اخلاق کا نتیجہ ہے. یہ اخلاق میں ایک مقناطیسی کیفیت ہے، کشش ہے، جاذبہ ہے.
اور بدخلقی میں دافعہ ہے، وہ خود سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو، معاشرے کے لوگوں کو، گھر والوں کو۔ لہذا پیغمبر کی بہت سارے اعلیٰ خوبیوں میں سے پیغمبر کے با اخلاق ہونا، پیغمبر کے اخلاق حسنہ ہمارے لیے مثال ہے، اور اس آیے کریمہ کی روح سے کہ پیغمبر کے گرد مکہ میں جب پیغمبر نے اسلام کی تبلیغ کی ہے، وہاں سوائے چند افراد کے، جناب امیر المؤمنین جناب خدیجہ کبریٰ کے چند لوگوں کے نظر نہیں آتا، اور بعد میں رفتہ رفتہ پیغمبر کی نورانی اخلاق کے نتیجے میں آج اسلام پائندہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پیغمبر کے نورانی اخلاق حسنہ کے حوالے سے جو اہمیت روایات کی روشنی میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن الخلق اسلام، یعنی اسلام ہی حسن خلق ہے، اسلام مکمل حسن خلق کا نام ہے۔ حسن الخلق نصف الدین، دین کا آدھا حصہ حسن خلق ہے، اچھے اخلاق ہے۔ مولائے متقیان امیر المؤمنین علی علیہ السلام اللہم صلی اچھے اخلاق کے متعلق یوں بیان فرماتے ہیں کہ عنوان صحیفۃ المؤمن حسن خلقہ، مومن کی کتاب کا آغاز حسن خلق ہے۔ دعویٰ تو ہم کرتے ہیں نا کہ ہم مومن ہیں، تو ہر مومن کی کتاب کا آغاز حسن خلق ہے۔ اب اس ٹائٹل کو ہی ہٹا دیں، اس عنوان کو ہی ہٹا دیں، کیا رہے گا؟ لہٰذا ضروری ہے کہ انسان اپنے گھر میں، معاشرے میں، چاہے ڈاکٹر ہو، چاہے عالم دین ہو، چاہے مسجد کے امور سے متعلق ہو، چاہے امام بارگاہ کے امور سے متعلق ہو، دکاندار، تاجر، جب تک اس میں اخلاق نہ ہو لوگ اس کی طرف جذب نہیں ہوتے ہیں۔ اگر بد اخلاق دکاندار ہے تو کوئی بھی اس کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ اگر خوش اخلاق ہے، اس کا دل اتنا وسیع ہے، اخلاق کے مالک ہے، تو جذب ہو جائے گا اس کے طرف۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ انسان دین مبین اسلام کے مطابق کی اخلاق کو، اسلام کے تمام وجود کو اخلاق قرار دیا ہے، نصف دین قرار دیا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام مومن کی کتاب کے آغاز اخلاق، حسن خلق، اچھے اخلاق۔ اس اخلاق کے متعلق مولائے متقیان امیر المومنین علی علیہ السلام کا یہ نورانی کلام ہے۔ خوش خلقی، خوش خوئی کہے تین چیزوں میں ہے۔ حسن الخلق فی ثلاثن، اچھے اخلاق تین چیزوں میں۔ اجتناب المحارم، حرام سے بچنا حسن خلق ہے۔ طلب الحلال، حلال کسب کرنا حسن خلق ہے۔ والتوسع علی العیال، اپنے بچوں پر وسعت، اپنے بچوں میں مالی لحاظ سے، معنوی لحاظ سے، ہر جہت سے اسے وسعت، اور اس کے لیے تنگ نظری کے بجائے وسعت کا راستہ اختیار کرنا، یہ حسن خلق ہے۔ ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی طلاق،
بڑھتی ہوئی قتل و غارت گری، بڑھتی ہوئی حق کشی، ناانصافی، ان تمام کی بنیاد بد اخلاقی ہے۔ اب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے چونکہ ایک معمولی سے پیش نماز ہونے کے حوالے سے ایک واسطہ لوگوں سے ہے، تو کبھی گھر والے ان کے اپنے شوہر سے شکایت کرتی ہیں اور کبھی شوہر اپنے گھر والوں سے۔ لہٰذا مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے معاشرے میں با اخلاق ہیں، لیکن اگر اس کے گھر میں وہ بدخلق ہیں تو اس کا انجام بہت برا ہے۔ انشاءاللہ میں اس کے طرف آپ لوگوں کو متوجہ کراؤں گا، اپنے جانب سے نہیں، میں نے عنوان ہی یہی رکھا ہے، اخلاق روایات معصومین علیہم السلام کی روشنی میں، تاکہ انسان اپنی زبان کے لغزش سے بچ سکے۔ دین مبین اسلام میں سلام کے آغاز کے لیے اتنی اہمیت، پیغمبر حتیٰ بچوں کو بھی سلام میں پہل کرتے ہیں۔ یہ بچہ ہے رحمت للعالمین، بچے کو سلام کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اسلام دین سلامتی ہے، اسلام دین امن و آشتی ہے۔ تو انسان اپنے غرور کو توڑ کر مد مقابل جس شخص کو ہم حقیر سمجھتے ہیں، سنی لحاظ سے یا مادی لحاظ سے یا شکل و صورت میں یا کپڑے پہننے کے حوالے سے انسان کے ذہن میں تحقیر کا تصور آتا ہے۔ اب یہ مرد مومن اپنے تمام غرور اور تکبر کو توڑ کر اس کو سلام کرتے ہیں، اس پر سلامتی، سلام بھیجتے ہیں۔ تو یہ ایک عظیم اخلاق ہے۔ مولا امیر المومنین علی علیہ السلام کی نورانی کلام کی روشنی میں اللہم صل علی محمد وآلہ ان بذل التحیۃ من محاسن الاخلاق، سلام ہدیہ کرتے ہو کہ یہ تمام اخلاق کی خوبیوں میں سے ایک ہے۔ اب ہم سلام کرتے ہیں تو بزرگ بچوں کو سلام کریں، اور یہ بچہ جو ہے اس کے جواب میں بہتر انداز سے، کوئی بچہ ہو یا بزرگ ہو، سلام علیکم، آپ پر سلام ہو، اس کے جواب میں فحیوا بأحسنہا، قرآن کریم میں آیت ہے کہ کوئی اگر آپ پر تحیت بھیجیں، آپ پر سلام بھیجیں، تو آپ اس کے مد مقابل اس سے بہتر سلام ہدیہ کریں۔ سلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی خدا کی رحمت اور خدا کی برکت بھی تم پر ہو، سلام کے علاوہ۔ تو یہ سلام کے ہدیہ کرنے کا بہتر انداز۔ اب یہ آدمی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے سلام علیکم، سلامتی کے دعاؤں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، یہ اخلاق کی اعلیٰ منزل ہے۔ امام کے نورانی کلام کی روشنی میں اسے محاسن اخلاق قرار دیا، حسن خلق، بہت اچھے اخلاق۔ قد سئل عن مکارم الاخلاق، یہ تو معلوم ہے نا کہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد اور غرض پیغمبر نے خود اپنے نورانی کلام میں فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ خدا نے مبعوث فرمایا مجھے مکارم اخلاق کی ترقی اور کمال کے لیے۔ اور مکارم اخلاق کے متعلق امام صادق علیہ السلام سے سوال ہوا ہے، جواب میں فرمایا العفو عمن ظلمک، مکارم اخلاق کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جو تجھ پر ظلم کرے، ستم کرے، اس کے بدلے میں تو اسے بخش دے۔ یہ محاسن اخلاق ہے، مکارم اخلاق۔ وصلۃ من قطعک،
رشتہ داروں میں جن لوگوں نے تیرے ساتھ قطع تعلق کیا ہے، صلہ ارحام کے بجائے قطع کیا ہے، اور اس رشتہ دار سے تعلقات قائم کرنا، صلہ رحم انجام دینا مکارم اخلاق میں سے ہیں۔ اعطاء من حرمک، جس نے تجھے اپنے در سے محروم کیا، پریشانی کے عالم میں تھا، 500 قرض مانگ لیا تھا، ہوتے ہوئے دیا نہیں، اب وہ مجبور ہو کر آپ کے در پر آ گیا، آپ متمول ہیں، آپ دولت مند ہو گئے اللہ کے فضل سے، اب انتقام لینا نہیں چاہتا، آپ اسے عطا کرتے ہیں۔ یہ مکارم اخلاق۔ اگر ہم ایسا ہی ہو کہ معاشرے میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ستم کیا ہے، ظلم کیا ہے، زیادتی کیا ہے، اس کے ذہن میں انتقام کی بجائے اس کے ساتھ خوبی کرنے کا یہ فکر اور تصور ہو، ظاہر ہے وہ با اخلاق معاشرہ پسندیدہ رضا و پروردگار عالم ہے۔ قول الحق ولو علی انفسک، کہ حق بات کریں اگر چیز تمہارے برخلاف ہو، حق بات کرنے پر تمہارے نفس اور تمہارے برخلاف ہو جائے، بولو، حق بولو، یہ مکارم اخلاق میں سے ہیں۔ درود پڑھ محمد و آل محمد۔ پیغمبر سے کسی نے سوال کیا ہے کہ وہ کون سی عمل ہے جس کی وجہ سے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے؟ پیغمبر نے فرمایا کہ ایک تقوی الہی ہے اور دوسرا خوش خلقی ہے، اچھے اخلاق والے اکثر جنت میں جائیں گے، تقوی الہی اور خوش خلقی۔ اور فرمایا کہ بیشتر زیادہ تر جو جہنمی ہوں گے وہ کون لوگ ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا کہ وہ جو زبان کی وجہ سے وہ جہنم جائیں گے، اس زبان کی وجہ سے۔ محققین نے اس زبان کی گناہ کے متعلق فرمایا ہے کہ 40 گناہ اس زبان کے ذریعے ہو رہا ہے۔ بظاہر جسم کا مختصر حصہ بہت ہی نرم، لیکن وہ 40 گناہ اسی زبان کے ذریعے ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ شہوت جنسی، شہوت جنسی کی وجہ سے انسان جہنمی ہو جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت ہے، سب مل کے باواز بلند درود پڑھ محمد و آل محمد۔ جب خدا نے ایمان خلق فرمایا تو ایمان خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہا ہے، قال، ایمان یہ کہہ رہا ہے، اللہم قوّنی، پروردگار مجھے قوت دے، طاقت دے، فقواہ بحسن الخلق والسخاء، خدا نے ایمان کو حسن خلق اور سخاوت سے قوی کر دیا، طاقتور کر دیا۔ ایمان کی تقویت کا ذریعہ انسان کے حسن خلق ہے، اچھی اخلاق ہے۔ جس کے پاس اچھے اخلاق ہے وہ ایمان کے اعلیٰ منزل پر ہے، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لما خلق اللہ الکفر، جب خدا نے کفر خلق کیا، خدا کی بارگاہ میں دعا کہ اللہم قوّنی، پروردگار مجھے طاقت دیں، مجھے طاقتور بنا دیں۔ فقواہ بالبخل وسوء الخلق،
اس کفر کو خدا نے تقویت دیا کنجوسی سے اور بدخلقی سے۔ بدخلقی کے ذریعے کفر کو طاقت عنایت کی، بخل کنجوسی کے ذریعے کفر کو طاقت عنایت کی، ایمان کو خوش خلقی اور سخاوت بخشش دوسروں کو عطا کرنے کے ذریعے ایمان کو قوت عنایت کی۔ لہذا عزیزان من، روایات معصومین علیہم السلام کی روشنی میں کہ اس قدر حسن خلق، اخلاق، اچھے اخلاق کے لیے اہمیت ہے، تو ہمیں بھی اپنی بری عادتوں کو چھوڑ کر اچھے اخلاق کی طرف آنے چاہیے۔ معاشرے میں اگر لوگوں میں، مسجد میں، امام بارگاہ میں، جہاں بھی آپ لوگوں سے اچھی طرح ملتے ہیں، خدائے ناخواستہ گھر میں اگر بدخلق ہیں تو وہ گھر جہنم ہے ان بیوی بچوں کے لیے، اس گھر میں رہنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ پیغمبر کے ایک صحابی ظاہراً معاذ، وہ جنگوں میں اس نے بھی شرکت کی، پیغمبر کے ساتھ ساتھ رہے، اصحاب رسول خدا کے ساتھ بہت اچھے اخلاق سے پیش آئے۔ مرنے کے بعد پیغمبر نے اس کی تابوت کو کاندھا دیا، پیغمبر نے اسے قبر میں اتارا، قبر پر تشریف فرما ہوئے ایک مرتبہ پیغمبر کے چہرے مبارک متغیر ہو گئے۔ اصحاب نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ متغیر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا، میرے معاذ کو قبر نے فشار قبر ہو رہا ہے۔ یا رسول اللہ، اتنے عظیم مجاہد صحابی، آپ رحمت للعالمین، اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، آپ اس جنازے میں شریک ہو گیا، آپ نے قبر میں اتارا، آپ قبر پہ تشریف فرما ہیں، پھر بھی اس کے لیے فشار قبر؟ پیغمبر نے فرمایا کہ معاذ تمہارے ساتھ تو اخلاق کے ساتھ پیش آتے تھے، لیکن وہ گھر میں بدخلقی کا مظاہرہ کرتے تھے، گھر میں جو بدخلقی کرے فشار قبر۔ اس اخلاق حسنہ کے متعلق اشرف الخلائق التواضع الحلم ولین الجانب، مولا امیر المومنین سے یہ نورانی حدیث ہے کہ بہترین خلق تواضع ہے، انکساری، لوگوں کے ساتھ انکساری سے پیش آنا، مشکل مقام میں حلم، بردباری سے اس کو نظر انداز کرنا، اسے بخش لینا، اور اس کے زبان میں نرم لہجہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرعون کے لیے دعوت حق دیں، تو ارشاد پروردگار ہیں کہ اس کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کریں۔ فرعون ہے، خدائی دعویٰ کرنے والا، اس کے مد مقابل اللہ اپنے نبی کو یہ حکم دیتا ہے کہ اچھے انداز میں اس کے ساتھ گفتگو کریں۔ اس اچھے انداز، اس نرم خوئی میں، نرم لہجے میں ایک عجیب سی جادوئی کیفیت ہے۔ ایک سخت دل انسان کو جو انتقام لینے کے لیے آئے، آپ کے ایک نرم خوئی کے ذریعے وہ بدل جاتا ہے۔ لہذا حسن خلق کے متعلق اگر خدا نے توفیق دیا تو حسن خلق کے متعلق اس کے اچھے آثار دنیا میں بار بار کہتا ہوں اپنی اس ناقص زبان کے ذریعے کہ انسان پریشانیوں سے نجات کے لیے، عزت طلب کرنے کے لیے، مال و دولت کے لیے تگ دو کرتے ہیں، شب و روز کوشش کرتے ہیں، 12 گھنٹے جو ہے ملازمت کرتے ہیں، ادھر ادھر سب جگہ ہاتھ پھیلاتے ہیں، دولت مند ہو جائیں، ثروت مند ہو جائیں، عزت حاصل کریں، سب کچھ۔ دین اسلام کے اصولوں پر اگر پابند رہے تو اس میں سب کچھ ہے۔ میں ابھی روایات کے نورانی روشنی میں بیان کرتا ہوں کہ حسن خلق کے آثار کیا ہے، فوائد کیا ہے۔ حسن خلق کے آثار میں ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتے ہیں کہ طولانی عمر ہو، عمر دراز ہو جائیں،
اس کے لیے نسخہ حسن خلق قرار دیا ہے. چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر بڑھ جائیں. ہاں جی، حضرت نوح پیغمبر کی جو ہے عمر کے لیے آرزو رکھتے ہیں اخلاق، اچھے اخلاق کے مالک ہو جائیں اور مال میں برکت ہو. حسن خلق میں مال میں برکت ہے. ابھی میں حدیث بیان کروں گا اس کے حوالے سے. کل مرنے کے بعد جو حساب و کتاب ہے، قبر کی منزل ہے، حساب ہے، میزان ہے، انسان کے اعمال کو تولا جائے گا. اس میں آسانی کے لیے خوش اخلاق ہونے کی ضرورت ہے. ہماری اخلاق اچھی ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ، معاشرے میں رہنے والوں کے ساتھ ہماری اخلاق اچھی ہو. کل قیامت کے دن مرنے کے بعد حساب، وہاں نہ آپ کا بھائی کام آئے گا، نہ ہمارے مال و دولت، نہ ہماری شہرت، نہ ہماری شکل و صورت، کچھ بھی نہیں. کام آئے تو انسان کی یہ عمل ہے جو اس دنیا میں خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آئیں. یہ عمل کی صورت میں وہاں ہمارا حساب آسان ہو جائے گا. خدا اسے بخش دے. گناہوں کا کفارہ، دوستوں کو جذب کرنا. ایک دوست تھا، اس کے ساتھ سلام علیکم اور احترام، 3 دوست اور ہو گئے، 10 اور ہو گئے، 100 اور ہو جاتے ہیں، اور اس طرح آپ کے دوست بڑھ جاتا ہے. اسی طریقے سے آخرت میں ثواب کا باعث ہے خوش خلقی. میزان میں انسان کے اعمال جب تولا جائیں تو نامہ اعمال کی سنگینی، اس کے وزن زیادہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب اخلاق ہو، اچھے اخلاق کے مالک ہو. دین کی کمال حسن خلق میں ہے. پیغمبر سے شباہت، پیغمبر سے شباہت شفاعت کرنے کے حوالے سے اور لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں ملنے کے حوالے سے. کوئی انسان اگر اخلاق کے مالک ہیں تو ایک جہت سے تو پیغمبر سے شباہت ہو گئے. اس سے کیا چاہتے ہیں مومن؟ اس سے اور کیا چاہتے ہیں؟ کہ پیغمبر سے شبیہ ہو جائے، ایک ہی جہت سے ہو. لہذا نورانی اقوال کی روشنی میں حسن الخلق کے ثمرات، فوائد، نتائج کیا ہیں؟ حسن الخلق یثبت المودہ. پیغمبر کی نورانی اقوال کے مطابق حسن خلق، اچھے اخلاق کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پائیدار ہو جاتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. ورنہ کیا ہے کہ انسان کچھ دنوں کے لیے ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، میری ایک معمولی سی خطا کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرنے لگتے ہیں. آپ اخلاق کے مالک ہیں، ہم اخلاق پر حسن خلق کے مالک ہیں، تو اس کے دوسروں کے دل میں آپ کی محبت کو پائیدار کر دیتا ہے، مستحکم. حسن خلقک یخفف اللہ حسابک. امیر المومنین فرماتے ہیں تم اپنی اخلاق کو نیک بنائیں، تم خوش اخلاق ہو جائیں تاکہ خدا تمہاری حساب کو آسان کرے. ہاں، حساب کا آسان ہونا کیا چاہتے ہیں؟ پروردگار میرے کل قیامت کے دن میرے حساب کتاب میں آسان کرے، بہت سے لغزشوں سے تو مجھے معاف کر دے. یہی تو ہماری دعا ہے. لیکن اس دنیا میں جب تک حساب کی آسانی کے لیے کام نہ کرے تو وہاں مشکل ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ نورانی حدیث ہے. اللہم صل علی حسن الخلق یزید فی الرزق. کہ حسن خلق، اچھے اخلاق جو ہے آپ کے مال میں برکت عنایت کر دیتا ہے، آپ کے رزق میں وسعت عنایت کر دیتا ہے. بظاہر ایک اخلاق کی وجہ سے خدا اس عمل پر خوش ہو جائے تو آپ کے رزق میں برکت ہو، مال و دولت میں برکت ہو. پھر آپ کو دعا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے عمل سے خود بخود جو ہے ہمارے رزق میں، مال و دولت میں برکت خدا عنایت کر رہا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے حسن خلق کے ثمرات کے متعلق یوں بیان فرماتے ہیں: ان البر وحسن الخلق یعمران الدیار. نیک اور حسن خلقی، اچھے اخلاق جو ہے بستیوں کو آباد کر دیتا ہے. یہ جو دنیا میں بربادی ہے، ہاں جی، دنیا میں جو جس کو ہم طاقتور سمجھتے ہیں،
امریکہ کو، اسرائیل کو، اس کی بد اخلاقی ہم عراق میں نظر آ رہا ہے، ہم افغانستان میں نظر آ رہا ہے، ہم اس پاکستان میں نظر آ رہا ہے، اس کی سوچ، اس کی انداز فکر کے برخلاف ہو جائیں تو اس کو صفحہ ہستی سے مٹنا چاہیے. اور یہی ہو رہا ہے، قتل و غارت گری. دنیا میں جس کو خدا سمجھتے ہیں اس کی بد اخلاقی کا نتیجہ ہے کہ عراق میں کیا ہو رہا ہے. عراقیوں کو اپنی اولین زندگی کے سہولیات سے محروم کیا ہے. تیل کو غارت کر رہا ہے. ہم نے خود دیکھا ہے کہ عراقی تیل کے لیے ترس رہا ہے. معمولی سے 2 گیلن جو ہے تیل مل جائے تاکہ اس سے استفادہ ہو، اور بھر بھر کے جو ہے باہر لوگوں کو عطا کر رہے ہیں، خود بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں. یہ ان سپر پاور کی بد اخلاقی کا نتیجہ ہے. دنیا میں قتل و غارت گری، ویران گری جو ہو رہا ہے، انسانیت کا قتل عام، بستیاں اجڑ رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ ایسا بد اخلاق طاقتور نظام جو اس دنیا میں جو ہے دنیا کے نظام کو برہم کیا ہے. لہٰذا بخدا اس نورانی حدیث کے مطابق یہ امران الدیار، حسن خلق بستیوں کو آباد کر دیتا ہے. وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، حسن خلق کی وجہ سے انسان کی عمر دراز ہو جاتی ہے. تو خدا کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، پروردگارا ہمیں اپنے دین کو سمجھ کر اور ان نورانی اقوال پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگارا حاضر مومنین، جتنے بھی مومنین یہاں تشریف فرما ہیں، مومنات تشریف فرما ہیں، خدایا ان کے توفیقات میں اضافہ فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ہمارے تمام مجتہدین اعظام بلاخص حضرت آیت اللہ خامنئی، حضرت آیت اللہ سیستانی کو طول عمر باعزت عنایت فرما. پروردگار ہمارے اس ملک عزیز پاکستان میں امن و امان قائم فرما. خداوندہ اس ملک کو ہر قسم کے دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا حافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها